اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کہانی سچ کہانی اس منزل پر پہنچی تھی کہ عباس ابن علی نے اپنے اور شامی لشکر کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی اپنی تلوار سے اور کہا کہ خبردار، اگر کسی نے اس لکیر کو پار کیا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر عباس کے غصے کو دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ اللہ خیر کرے۔ زینب بنت علی خیمہ نصب ہونے کے انتظار میں ابھی تک محمل میں بیٹھی ہوئی تھیں، پریشان ہو گئیں۔ بھائی خدا را کچھ کیجئے، یہ کیا اندھیر ہے، کہیں خون خرابہ نہ ہو جائے، خدا را ان لڑکوں کو منع کیجئے۔ حسین ابن علی جلدی سے آگے بڑھے، بھائی کو روکا۔ عباس جانے برادر، ہمارا مسلک امن ہے، ہم یہاں پناہ لینے آئے ہیں، کسی سے جھگڑا بول لینا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ آقا ہم حق پر ہیں، ان ملعونوں سے امن اور سلامتی کا رشتہ۔ عباس سر سے پیر تک لرز رہے تھے۔ لیکن بھائی ہمیں یہاں خون ناحق بہانے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ ہمارے نانا کی امت ہیں، ان پر پہل کرنا حرام ہے۔ جانے بھی تو عباس، یہ تو احمق ہیں، تم شیر خدا کے فرزند ہو جو رحم و کرم کا مجسمہ تھے، تمہارا اور ان جاہلوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آقا، عباس نے سر کو جھکا کے کہا، نہر سے دور خیمہ زن ہوئے تو ہمیں بیکار زحمت ہوگی، بچے کیسے رہیں گے؟ امام علی مقام نے عباس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہم ٹھہرے قریب الوطن، ہمارے لیے ترائی اور جنگل ایک ہی بات ہے۔ عباس، خدا ہر جگہ موجود ہے، زور زبردستی ہمارا شیوہ نہیں ہے، رسول خدا کی پاک روح کا صدقہ جانے دو عباس۔ واللہ اس وقت تمہیں غصے میں دیکھ کر بابا کا جلال یاد آ رہا ہے۔ امام علی مقام گلوگیر لہجے میں بھائی کو سمجھانے لگے۔ عباس ابن علی سر جھکائے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے، چہرے پر ایک رنگ آتا تھا، ایک جاتا تھا۔ ماہ بنی ہاشم غم و غصے کی گھٹاؤں کے باوجود بھی جگمگا رہا تھا۔ امام علی مقام سمجھانے لگے، تمہاری نجابت اور خاندانی شان کے سامنے معاذ اللہ ان احمقوں کی بساط ہی کیا ہے؟ تم چاہو تو صدر سکندری کے پرخچے اڑا دو، یہ تمہارے ہم پلہ نہیں ہے، بھلا شیر اور لومڑی کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ بس ہماری خواہش یہ ہے کہ تم دریا کا کنارہ چھوڑ دو، تمہیں جناب امیر کی قسم ان بدبختوں کی دیدہ دلیری پر اپنا جی میلا نہ کرو۔ عباس ابن علی کو صرف حسین ابن علی کی میٹھی زبان نے خاموش کر دیا۔ عباس لرز اٹھے، ادب سے سر جھکا لیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ امام علی مقام نے جان سے پیارے بھائی کو ایک بچے کی طرح پیار کر کے گلے سے لگا لیا۔ عباس، ایسا بھی کیا غصہ، تمہیں اپنے پر قابو نہیں؟ یا خدا تم کس بری طرح لرز رہے ہو اور آنکھوں میں آنسو، یہ کیا بات؟ کیا ہم سے کچھ بات ہوگی؟ ہماری باتیں شاخ گزری؟ ہرگز نہیں آقا، آپ کا حکم میرے لیے حکم الہی سے کم نہیں۔ عباس بھائی کے قدموں پر جھک گئے۔ دیکھو تو تم نے جس غریب کو ڈانٹ بتائی ہے وہ کیسا نیم مردہ ہو رہا ہے۔ پھر حسین ابن علی اس بدحواس سردار کی طرح متوجہ ہوئے اور بولے، بہت ہی نرمی سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا قصہ ہے؟ یا حسین ابن علی، آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، فوجی احکامات ہیں، اگر بال برابر بھی فرق ہوا تو ہمارا پورا دستہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نہر پر اس کنارے سے اس کنارے تک قبضہ کر لیں اور کسی غیر فوجی کو قریب تک نہ آنے دیں۔ آپ تو جانتے ہم حکم کے بندے ہیں سرکار، آپ بتائیے اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ٹھیک تو کہتا ہے بیچارہ۔ انہوں نے عباس کو بازو سے تھاما اور چند ساتھیوں کو ایک طرف لے جا کر کہا، وہ مجبور ہے، مگر یہ سخت ناانصافی ہے، بابا علی اکبر کو بھی
جلال آ گیا. اگر ہم دب گئے تو شیطان اور شیر ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ بال بچے ہیں, پانی سے دور تکلیف ہو جائے گی. یہ نہر بابا نے فاطمہ زہرا کے مہر میں حبا کی تھی. اس پر ہمارا حق بھی تو ہے. ہمارے حق کا اب اللہ ہی حافظ ہے. ویسے یہ نہر سب انسانوں کے آرام کے لیے. پانی افراد سے ملے تو پھر کیا حرج ہے؟ پانی سے تو دنیا کا کاروبار چلتا ہے. ہم اس پر اپنا حق کیوں کر جما سکتے ہیں؟ حسین ابن علی نے نرمی سے کہا. لیکن اگر ہم ان پر اچانک حملہ کر دیں تو ان کا آسانی سے صفایا کر سکتے ہیں. کمک آنے سے پہلے ہمارا نہر پر قبضہ ہو جائے گا. ان مٹھی بھر سپاہیوں کی ہمارے سامنے کیا حقیقت ہے؟ کوئی جوان اپنے پنجوں کے بل اٹھ کر بولا. حسین ابن علی تھوڑی دیر سر جھکائے سنتے رہے, سوچتے رہے. پھر فکر اور غم سے بوجھل آنکھیں اٹھائیں. آس پاس کھڑے جوشیلے نوجوانوں کو دیکھا, بردبار ساتھیوں کے تمتمائے ہوئے چہرے دیکھے اور پھر کہا, میرا فیصلہ ہے, نہر کا ساحل چھوڑ دیا جائے اور فوجی حدود کی پابندی کو تسلیم کر کے خیمے نصب کیے جائیں. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. میں اتنی سی بات پر جھگڑا مول نہیں لینا چاہتا. میرے بچوں, میرے معزز دوستو, تم دیکھ رہے ہو قدم قدم پر ہمارے صبر کا امتحان دیا جا رہا ہے, چھیڑا جا رہا ہے, اکسایا جا رہا ہے. ہمارے راستے میں جال بچھائے جا رہے ہیں. پھر حر کی گستاخی, پھر ایک معمولی سردار کی زیادتی. واقعی یہ باتیں ناقابل برداشت ہیں. ہمارے جوانوں کے خون کھول رہے ہیں. بزرگوں کے صبر کا پیمانہ چھلک رہا ہے. ہمارا دشمن بس اس طاق میں ہے کہ ہم جھلا کر بے اختیار ان سے ٹکرا جائیں. پھر ہمارا قتل, ہماری زیادتی اور عاقبت اندیشی ثابت ہو جائے. یہ ہمیں احمق سمجھتے ہیں, مگر ہم ان کی چالوں کو سمجھ گئے ہیں. ہم ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. قتل حسین ہوگا. اسی کسی حادثے یا بھول چوک کی آڑ میں چھپانے نہیں دیا جائے گا. میرے پیارے دوستو, میرے عزیزو, میری منزل موت ہے, یقینی موت. اب بھی وقت ہے. میرے ساتھ قتل ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ کر خدا را کسی طرف نکل جاؤ. یہ لوگ تمہارے جانے سے بہت خوش ہوں گے, قطعی مزاحمت نہیں کریں گے. یا حسین, آپ کے ساتھ پائی ہوئی موت 1000 سالہ زندگی سے افضل ہوگی. اگر آپ ہمیں نیزے سے بھی بھگائیں گے تب بھی ہم آپ کے قدموں میں دم توڑ دیں گے, مگر آپ سے علیحدہ نہیں ہوں گے. دوستوں اور ساتھیوں نے جوش سے کہا. عباس قدموں پر گر پڑے. معاف کر دیجیے آقا, میں بڑا ادھورا سا انسان ہوں. میری قوت برداشت جواب دینے لگی ہے. میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں. میں آپ کی بلندیوں کو نہیں چھو پاتا, مگر آج آپ کے قدموں کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر عباس کے جسم کے ٹکڑے بھی اڑا دیں تو منہ سے اف نہ کروں گا. تم ہی نہیں, خود میں اکثر یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب میری قوت برداشت جواب دے رہی ہے, مگر میں اپنے نفس کو کچل دیتا ہوں. یہ نفس کشی ہی تو ہمارا ورثہ ہے. بس میرے دلیر بچوں, اتنا یاد رکھو, ہم پہلا وار کسی صورت میں نہیں کریں گے. تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی کہ ہم نے امن اور سکون سے رشتہ نہیں توڑا. آپ ہمارے امام ہیں, ہمارے بادشاہ ہیں. خدا کرے ہم اس امتحان میں پورے اتریں. سب نے کہا. اور تمہارا یہ مفلس بادشاہ اس وفاداری کے انعام میں تمہیں کیا دے سکتا ہے سوائے موت کے؟ ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے. آپ کے قدموں میں مر کر ہم جاوداں ہو جائیں گے. یہی ہماری وفاداری کا صلہ ہے. بے شک چچا جان, آپ مفلس اور بدحال ہیں تو شہنشاہ آپ کے آگے دستے سوال کیوں پھیلا رہے ہیں؟ اسے آپ سے کیا چاہیے؟ قاسم نے جھجکتے ہوئے کہا. تم ٹھیک کہتے ہو قاسم, ہم دنیا کے امیر ترین شہنشاہ ہیں. ہمیں خدا نے تم جیسے بیٹے اور غمخوار دیے ہیں. ہماری ریاست کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ بزرگ جو نوجوانوں سے زیادہ جوشیلے اور منچل ہیں, یہ نوجوان جو ان بزرگوں سے زیادہ بردبار اور باشعور ہیں.
میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی ایک فاتح کو ضرورت ہوگی۔ امام علی مقام کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس لیے بیٹا شہنشاہ میرے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے۔ اس کے دوست کرائے کے ہیں۔ میری فوج سے کون مائی کا لال جیت سکتا ہے؟ نہر سے 400-500 قدم ہٹ کر ایک مناسب مقام پر خیمے نصب کر دو۔ نہر سے دور خیمے لگنے پر بچوں کے دل اداس ہو گئے۔ ساری خوشی خاک پہ مل گئی۔ ایک نیا مثالی شہر بسانے کے خواب دیکھتے دیکھتے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ مگر حسین نے کہا، دنیا یہ نہ کہے کہ حسین نے پانی پر جنگ کی اور ختم ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔